السلام علیکم سیکنڈ ایئر، میں آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پاکستان کے طبعی حد و حال۔ کل ہم نے مطالعہ پاکستان کا جو تیسرا چیپٹر ہے اس کا آغاز کیا تھا اور پاکستان کے محل وقوع کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ آج ہم پاکستان کے طبعی حد و حال جو ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ پاکستان کی جو سطح ہے اس کو یہ 4 اقسام کے طبعی حد و حال پر مشتمل ہے۔ اس میں پہاڑ ہیں، سطح مرتفع، میدان اور وادیاں شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پہاڑ جو ہیں، پہاڑ کس کو کہتے ہیں اور پاکستان میں کون کون سے مشہور پہاڑی سلسلے جو ہیں وہ واقع ہیں۔ پہاڑ کی تعریف کا جہاں تک تعلق ہے تو زمین کے اس بلند قطعے کو پہاڑ کہتے ہیں جس کی سطح پتھریلی، ناہموار، ڈھلوان دار اور سطح سمندر سے بلند ہو۔ یعنی زمین کا ایک ایسا قطعہ جو سطح سمندر سے بلند ہو، جس کی سطح پتھریلی اور ناہموار ہو یا ڈھلان دار ہو تو اس کو ہم پہاڑ کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان میں جو مشہور پہاڑی سلسلے ہیں ان میں شمالی پہاڑی سلسلے، وسطی پہاڑی سلسلے اور مغربی پہاڑی سلسلے جو ہیں وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور ان کا ہم جو ہے وہ ایک ایک کر کے اب جائزہ لیں گے۔ شمالی پہاڑی سلسلوں کا جہاں تک تعلق ہے تو ان میں جو ہے ہمالیہ شوالک کی پہاڑیاں، پھر ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ ہے، ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ ہے، کوہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ اس میں آتا ہے، کوہستان ہندو کش ہے، اور سوات اور چترال کے پہاڑ جو ہیں وہ اس سلسلے میں شامل ہیں۔ شمالی پہاڑی سلسلہ جو ہے یہ برصغیر پاک و ہند کے شمال میں کوہ ہمالیہ کی پہاڑی سلسلے مشرق سے مغرب کی طرف یہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی لمبائی جو ہے وہ 2430 کلومیٹر ہے۔ یہ 4 بڑے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ پاکستان میں، جبکہ باقی جو ہے وہ بھارت، چین اور افغانستان میں واقع ہے۔ اس سلسلے کی جو مشہور پہاڑی سلسلے ہیں ان میں ہمالیہ شوالک کی پہاڑیاں ہیں۔ یہ پہاڑیاں جو ہیں، یہ پہاڑی سلسلہ دریائے سندھ کے مشرق میں ہے، اور کوہستان ہمالیہ کی جنوبی شاخ جو شرقن سے غرباً پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 900 کلومیٹر ہے، اور اس کو شوالک کا پہاڑی سلسلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی جو مشہور پہاڑیاں ہیں ان کے وہ پیبی ہلز ہیں جو ہزارہ اور مری کے جنوب میں واقع ہیں۔ اس سلسلے کا جو ہے وہ کچھ حصہ پاکستان میں، جبکہ زیادہ تر حصہ جو ہے یہ بھارت میں واقع ہے۔ پھر ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ ہے، شوالک کی پہاڑیوں کے شمال میں اور ان کے متوازی یہ پہاڑی سلسلہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ پیر پنجال جو ہے وہ اس سلسلے کا سب سے مشہور پہاڑی سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کے مشہور صحت افزا مقام جو ہیں ان میں مری، ایوبیہ، نتھیا گلی وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس سلسلے کی بلندی جو ہے وہ 1800 میٹر سے 4600 میٹر ہے۔ ہمالیہ صغیر کا یہ مختصر حصہ جو ہے وہ پاکستان میں ہے، جبکہ باقی بھارت کے شمال میں واقع ہے۔ پھر ہے جی ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ۔ ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ جو ہے یہ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے، اور اس کی اوسط بلندی تقریباً 6500 میٹر ہے۔ یہ سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے سلسلہ، اور کشمیر کی خوبصورت وادی جو ہے یہ پیر پنجال اور ہمالیہ کبیر کے درمیان واقع ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے گلیشیئرز ہیں جن کے پگھلنے سے جو ہیں وہ دریا وجود میں آتے ہیں، اور اس سلسلے کی مشہور چوٹی جو ہے وہ نانگا پربت ہے جس کی بلندی تقریباً 8126 میٹر ہے۔ پھر کوہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ کوہستان ہمالیہ کے شمال میں سلسلہ کوہ قراقرم جو ہے وہ چین کی سرحد کے ساتھ ساتھ مغرب سے مشرق کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے کی جو بلندی ہے وہ تقریباً 7000 میٹر ہے، اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی جسے K2 کہتے ہیں وہ بھی اسی سلسلے میں واقع ہے۔ اس کی بلندی جو ہے وہ تقریباً 8611 میٹر ہے۔ پاکستان کی شاہراہ ریشم یا قراقرم جو ہے وہ اسی سلسلے میں سے گزر کر درہ خنجراب کے راستے جو ہے وہ چائنا تک جاتی ہے۔ پھر کوہستان ہندوکش ہے۔ پاکستان کے شمال مغرب میں کوہستان ہندوکش واقع ہے۔ ان پہاڑوں کا جو بیشتر حصہ ہے وہ افغانستان میں ہے، اور ان کی بلند ترین چوٹی جو ہے وہ ترچ میر ہے جس کی بلندی تقریباً 7690 میٹر ہے۔ شمال مغرب میں پہاڑوں کے جنوب میں
کچھ پہاڑی سلسلے پاکستان میں موجود ہیں جو کہ شمالاً جنوباً پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر ہے جی سوات اور چترال کے پہاڑ۔ کوہستان ہندو کش کے جنوب میں چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ان پہاڑوں کی بلندی 3000 سے لے کر 5000 میٹر تک ہے۔ ان پہاڑوں کے درمیان میں درہ لواری ہے جو چترال اور پشاور کو ملاتا ہے، اور سردیوں میں برف باری کے باعث جو ہے یہ بند رہتا ہے۔ یہاں ایک سرنگ بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے چترال اور ملک کے جو دوسرے حصے ہیں ان کے درمیان پشاور سے آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ان پہاڑی سلسلوں کے درمیان جو ہے وہ دریائے سوات اور دریائے چترال کے علاوہ دریائے پنجگورہ جو ہیں یہ بہتے ہیں۔ یہ جو شمالی پہاڑی سلسلہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پاکستان کے شمال میں واقع ہیں یہ پہاڑ، اور ان کے وجود سے پاکستان کی جو شمالی سرحد ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ یہ پہاڑ جو ہیں بحیرہ عرب اور بنگال سے آنے والی ہوائیں جو ہیں ان کو روکتے ہیں۔ اس کے علاوہ برف باری اور بارش کا موجب بھی بنتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکے رہنے کی وجہ سے ہمارے دریا جو ہیں ان کو سارا سال پانی ملتا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ ان پہاڑوں سے قیمتی لکڑی حاصل کی جاتی ہے۔ پھر یہاں پر بہت صحت افزا مقام ہیں ان پہاڑوں میں جہاں پر لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان میں مری ایوبیہ، نتھیا گلی، کاغان، وادی لیپا، سکردو، وادی سوات، کالام، وادی نیلم، باغ، ہنزا ویلی، اس کے علاوہ چترال، چلاس اور گلگت وغیرہ جو ہیں یہ مقامات خاص طور پر قابل ذکر ہیں سیر و سیاحت کے حوالے سے۔ پھر ہے جی وسطی پہاڑی سلسلے۔ وسطی پہاڑی سلسلہ جو ہے اس کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوہستان نمک، کوہ سلیمان، کوہ کیرتھر کے جو پہاڑ ہیں یہ شامل ہیں۔ وسطی پہاڑی سلسلے کا اگر ذکر کیا جائے تو اس میں سب سے پہلے کوہستان نمک ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے یہ پوٹوہاش سطح مرتفع کے جنوب میں دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان میں واقع ہے، اور اس سلسلے کی جو اوسط بلندی ہے وہ 700 میٹر ہے۔ سکیسر جو ہے وہ اس سلسلے کا سب سے خوبصورت مقام ہے، اور اس میں نمک، جپسم اور کوئلہ وغیرہ کے ذخائر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ پھر کوہ سلیمان ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے یہ دریائے سندھ کے مغرب میں بلوچستان اور پنجاب کے درمیان واقع ہے، اور اس سلسلے کی جو سب سے بلند چوٹی ہے وہ تخت سلیمان ہے۔ اس چوٹی کی جو بلندی ہے وہ تقریباً 3487 میٹر ہے، اور اس علاقے کا جو سب سے اہم دریا ہے وہ دریائے بولان ہے جو دریائے بولان سے بہتا ہوا دریائے سندھ میں سے جا ملتا ہے۔ پھر کوہ کیرتھر ہے۔ کوہ سلیمان کے جنوب میں جو ہے وہ دریائے سندھ کی مغرب میں کوہ کیرتھر کا پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ دریائے سندھ کے جو ہے وہ زیریں میدان کے مغرب میں واقع ہے، اور کم بلند اور خشک پہاڑوں پر یہ سلسلہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اس کے مغرب میں پب اور مکران کی جو ہیں وہ پہاڑی سلسلے واقع ہیں، اور یہ پہاڑ پاکستان کے جنوب میں واقع ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مغربی پہاڑی سلسلے کا اگر ذکر کریں تو اس میں کوہ سفید کا پہاڑی سلسلہ آ جاتا ہے، پھر وزیرستان کی پہاڑیاں اس میں آتی ہیں، اور ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ چاگی کی پہاڑیاں ہیں، اور راسکو کی پہاڑیاں جو ہیں وہ مغربی پہاڑی سلسلے کا حصہ ہیں۔ کوہ سفید کا جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ دریائے کابل کے جنوب میں شمالاً جنوباً پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دریائے کرم تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے، جبکہ بیشتر حصہ اس کا پاکستان میں ہے۔ اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ شرقاً غرباً ہے، اور اس کی اوسط بلندی تقریباً 3600 میٹر کے قریب ہے۔ اس میں درہ خیبر واقع ہے جو پاکستان اور افغانستان کو پشاور کابل روڈ سے ملاتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی جو سب سے بلند چوٹی ہے وہ سیکا رام ہے جو تقریباً 4761 میٹر بلند ہے۔ پھر اس سلسلے کی جو مشہور پہاڑیاں ہیں وہ وزیرستان کی پہاڑیاں ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ دریائے کرم کے جنوب میں پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے، اور ان پہاڑیوں میں درہ ٹوچی اور درہ گومل یہ واقع ہیں۔ پھر ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ ہے جو ہے یہ وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں واقع ہے، اور افغانستان سرحد کے ساتھ جو ہے اس کا یہ پہاڑی سلسلہ واقع ہے جو شمال سے جنوب کی طرف چلتا ہے، اور کوئٹہ کے شمال پر آ کر یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔
چاگی کی پہاڑیاں جو ہیں یہ اس حوالے سے بھی بڑی مشہور ہیں کہ پاکستان نے ان پہاڑیوں میں 28 مئی 1998 کو جو ہے وہ دھماکے بھی کیے تھے۔ یہ پاکستان کے مغرب میں افغان سرحد کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چاگی کی پہاڑیاں واقع ہیں۔ پھر اس سلسلے کی جو پہاڑیاں ہیں وہ راسکو کی پہاڑیاں، یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ چاگی کی پہاڑیوں کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ تھا مغربی پہاڑی سلسلہ، اور اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سطح مرتفع کیا ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں دو طرح کے سطح مرتفع ہیں، سطح مرتفع پوٹوہار اور سطح مرتفع بلوچستان۔ سطح مرتفع پوٹوہار جو ہے یہ کوہستان نمک کے شمال سے دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان واقع ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ بلندی جو ہے وہ 600 میٹر تک ہے، اور اس میں چونا، کوئلہ اور معدنی تیل کے ذخائر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ اپنی معدنی تیل کی ضروریات کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس سطح مرتفع پوٹوہار سے پورا کرتا ہے۔ اس کی سطح جو ہے وہ بہت کٹی پھٹی ہے، اور دریائے سوان جو ہے وہ اس کا مشہور دریا ہے۔ پھر سطح مرتفع بلوچستان جو ہے یہ سطح کوہ سلیمان اور کوہ کیرتھر کے پہاڑی سلسلوں کے مغرب میں واقع ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ بلندی جو ہے وہ 900 میٹر تک ہے۔ اس سطح مرتفع کے شمال میں ٹوبا، کاکڑ اور چاگی کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ یہ سارا علاقہ جو ہے وہ بنجر ہے، اور اس کے مغرب میں ریت کا میدان ہے جس کو صحرائے بلوچستان بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کس کو کہتے ہیں، اور پاکستان کے جو میدانی علاقہ جات ہیں ان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو طبعی حد و حال ہیں ان میں سطح مرتفع اور پہاڑی سلسلوں کے علاوہ میدان ہیں اور وادیاں ہیں۔ تو میدان ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں۔ ایک وسیع، کم ڈھلان دار اور نسبتاً ہموار سطح جو ہے اس کو میدان کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں جہاں بہت سارے پہاڑی سلسلے ہیں وہیں پر زرخیز میدان بھی پائے جاتے ہیں، جن کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جو ہے وہ پہاڑوں سے زرخیز مٹی لا کر انہوں نے بنایا ہے۔ یہ ہمالیہ سے لے کر بحیرہ عرب تک پھیلے ہوئے ہیں، اور ان میدانوں میں پاکستان جو ہے وہ اپنی زرعی اجناس اگاتا ہے، اور زرعی ضروریات جو ہیں وہ ان میدانوں سے حاصل کرتا ہے، اور جو ضرورت سے زائد زرعی اجناس ہیں ان کو برآمد کر کے پاکستان جو ہے وہ زر مبادلہ بھی کماتا ہے۔ یہ جو پاکستان کے میدان ہیں ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: دریائے سندھ کا بالائی میدان، دریائے سندھ کا زیریں میدان، ساحلی میدان اور ریگستانی میدان۔ دریائے سندھ کا جو بالائی میدان ہے یہ میدان شوالک اور کوہستان نمک کے جنوب اور کوہ سلیمان کے مشرق میں واقع ہے۔ بالائی حصہ جو ہے اس کو 5 دریا سیراب کرتے ہیں، جن میں دریائے ستلج، راوی، چناب، جہلم اور سندھ شامل ہیں۔ اس لیے اس حصے کو پنجاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ 5 آب یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ پنجاب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آزادی کے وقت 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور مشرقی پنجاب جو ہے وہ بھارت کے حصے میں آیا، جبکہ مغربی پنجاب پاکستان میں شامل کیا گیا۔ تو یہ جو 5 دریا ہیں ستلج، راوی، چناب، جہلم اور دریائے سندھ، یہ مٹھن کوٹ کے مقام پر جو ہیں وہ دریائے سندھ میں گرتے ہیں، اور یہاں سے دریائے سندھ کا جو ہے وہ زیریں علاقہ شروع ہو جاتا ہے یا زیریں میدان شروع ہو جاتا ہے۔ بالائی میدان جو ہے وہ شمال کی طرف اونچا ہے اور جنوب کی طرف ڈھلان دار ہے، اسی وجہ سے دریا جو ہیں وہ شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں۔ ان دریاؤں سے بہت ساری نہریں نکال کر ان میدانوں کو سیراب کیا گیا ہے، اور پیداوار کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کے زرخیز ترین میدانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہاں پر چاول، گندم، کپاس، مکئی اور گنے وغیرہ کی کاشت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ 2 دریاؤں کا جو میدانی حصہ ہوتا ہے یا درمیانی جگہ جو ہوتی ہے اس کو دوآبہ بولتے ہیں، اور یہاں کے جو مشہور دوآبے ہیں ان میں باری دوآب، رچنا دوآب، چچ دوآب اور سندھ ساغر دوآب جو ہیں وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پھر دریاؤں کے کناروں کے ساتھ ساتھ مٹی کی تہ نشینی سے جو علاقہ بنتا ہے اس کو بار کہا جاتا ہے، اور زراعت کے لحاظ سے یہ بڑا موزوں ہوتا ہے، جیسے کہ نیلی بار، سندل بار اور کرانہ بار وغیرہ۔ اس میدان کے مغرب میں دریائے جہلم اور سندھ کے درمیان تھل کا ریگستان ہے۔ سندھ کے مغرب کی طرف کم بلند یا دامنی میدان ہیں جنہیں ڈیرہ جات کہا جاتا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان کے علاقے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ پشاور کا میدان جو ہے وہ شمال مغرب میں دریائے کابل کے ساتھ واقع ہے اور مغرب سے مشرق کی جانب پھیلا ہوا ہے۔
دریائے کابل جو ہے وہ اٹک کے مقام پر دریائے سندھ سے جا ملتا ہے، اور یہ میدان بھی کافی زرخیز ہے، اور وارسک ڈیم جو ہے وہ دریائے کابل پر وارسک کے مقام پر بنایا گیا ہے، جہاں پر گندم، گنا اور اس کے علاوہ مکئی وغیرہ جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہے۔ پھر دریائے سندھ کا زیریں میدان ہے۔ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ مٹھن کوٹ کے مقام پر 5 دریا جو ہیں ستلج، راوی، جہلم، چناب اور سندھ یہ ملتے ہیں، اور یہ 5 دریا جو ہیں وہ دریائے سندھ میں گرتے ہیں۔ مٹھن کوٹ سے نیچے جو ہے دریائے سندھ ایک بڑے دریا کی مانند جو ہے وہ اکیلا بہتا ہوا بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو دریائے سندھ کا زیریں میدان کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کافی زرخیز مٹی کا میدان ہے، اور بارش نسبتاً یہاں کم ہوتی ہے۔ بالائی حصے کی طرح یہاں پر بھی بے شمار نہریں نکالی گئی ہیں جو اس میدان کو سیراب کرتی ہیں۔ اس کے مغرب کی طرف کوہ کیرتھر کا سلسلہ ہے، اور مشرق کی طرف تھر کا ریگستان جو ہے وہ واقع ہے۔ سکھر بیراج، غلام محمد بیراج اور گڈو بیراج جو ہیں ان سے نکلنے والی نہریں جو ہیں وہ اس علاقے کو سیراب کرتی ہیں، اور سیلاب کے دنوں میں دریا کا پانی جو ہے وہ وسیع علاقے پر پھیل جاتا ہے۔ اس میدان سندھ کا جو زیریں میدان ہے اس میں کپاس، چاول، گنا، گندم اور مکئی وغیرہ کی کاشت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ساحلی میدان ہے۔ پاکستان کے جنوب میں ساحلی میدان جو ہیں وہ بحیرہ عرب کے ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ یہ میدان مشرق کی طرف چوڑے اور مغرب کی طرف جو ہے وہ پہاڑوں کی وجہ سے محدود ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے ساحل بہت ہی خوبصورت ہیں۔ کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر کی بندرگاہیں جو ہیں وہ ان ساحلوں پر واقع ہیں، اور حکومت اگر ان ساحلی علاقوں پر توجہ دے تو ان کو سیر و سیاحت کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور سیر و سیاحت کے لیے ترقی دی جا سکتی ہے، اور پاکستان اس سے کافی زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ پھر ریگستانی یا صحرائی میدان ہے۔ ایسا علاقہ جہاں سالانہ بارش جو ہے وہ 250 ملی میٹر سے کم ہو اس کو صحرا کہتے ہیں، اور پاکستان کا بہت بڑا حصہ جو ہے، بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ریگستان یا صحرائی ہے۔ دریائے سندھ کے مغرب میں تھل کا ریگستان ہے، جس کے بڑے حصے جو ہیں ان کو نہروں سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہاول نگر کے جنوب میں چولستان کا ریگستان شروع ہو کر بھارت کے علاقے راجستھان سے جا ملتا ہے۔ صوبہ سندھ جو ہے اس میں تھر کے ریگستان جنوبی پنجاب، سندھ، جنوبی سرحد اور بلوچستان کے علاقے جو ہیں یہ صحرائی ہیں۔ یہاں سردیوں اور گرمیوں میں جو سالانہ بارش ہے وہ 250 ملی میٹر سے کم ہوتی ہے۔ بعض علاقے جو ہیں انہیں نہروں سے سیراب کیا گیا ہے، اور وہ اچھی پیداوار جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ مکران پہاڑی سلسلے کے مغرب اور شمال مغرب میں بلوچستان کا صحرائی علاقہ موجود ہے۔ یہاں پر بارش جو ہے وہ 250 ملی میٹر سالانہ سے کم ہے، جو سردیوں کے موسم میں ہوتی ہے، اور گرمیوں میں بارش بالکل نہیں ہوتی، اور یہاں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر علاقے کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا گیا ہے، اور اس سے بلوچستان میں زراعت جو ہے اس کو فروغ ملے گا۔ بلوچستان کے جو صحرائی علاقے ہیں وہاں بہت کم لوگ آباد ہیں، اور معاشی سرگرمیاں بہت محدود ہیں۔ زمین زیادہ تر بنجر ہے، اور خانہ بدوش جو ہیں وہ اس علاقے میں زیادہ تر ملتے ہیں، اور اونٹ جو ہیں وہ صحرائی علاقوں میں بار برداری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر پاکستان کے طبعی حد و حال میں جو چوتھا نقطہ ہے وہ وادیاں ہیں، اور پہاڑوں کے درمیان اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ وادیوں کا علاقہ جو ہے وہ بہت دلکش مناظر پیش کرتا ہے، اور دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ گرمیوں میں جب میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے تو لوگ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے جو ہے وہ ان صحت افزا مقامات کا رخ کرتے ہیں۔ ان وادیوں میں کاغان، سوات، لیپا، چترال، ہنزا، وادی نیلم، مری، ایوبیا، نتھیا گلی اور زیارت وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حکومت ان علاقوں کو ترقی دے کر جو ہے وہ کثیر زر مبادلہ کما سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ان علاقوں میں روزگار کے مواقع جو ہیں وہ بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ جی سیکنڈ ایئر، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، پاکستان کے طبعی حد و حال۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی بات اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل کے ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ہوگا پاکستان کی آب و ہوا۔ کل انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔